اسلام آباد میں غیر قانونی اجتماع کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یقینی بنایا جائے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوران لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم۔ حکومت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کی تردید کر دی۔ بیرسٹر سیف کا گنڈاپور کو محصور کرنے کا الزام۔ اور پشاور اور قریبی علاقہ جات میں تیز بارش اور موسم خوشگوار۔ مری، اسلام آباد اور لاہور میں وقفے سے برسات۔ علی امین گنڈاپور کو حراست میں نہیں لیا گیا۔ گرفتاری کی خبریں درست نہیں، سرکاری ذرائع نے واضح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کے بھائی فیصل امین گنڈاپور اور عمر ایوب کا علی امین گنڈاپور کو کے پی ہاؤس سے گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ وزیر اعلیٰ کو باضابطہ طور پر گرفتار نہیں کیا گیا، وہ 25 اکتوبر تک ضمانت پر ہیں۔ ان کی گرفتاری پر توہین عدالت اور عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوگی۔ بیرسٹر سیف کا رد عمل، خبردار کیا حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کا جواب دینا ہوگا۔ غیر قانونی اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ گرفتاری کے لیے کے پی ہاؤس کے باہر قیدی وین بھی پہنچا دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بہت سی لائنز کراس کر رہے ہیں۔ مزید لائنز عبور کی تو انتہائی اقدام اٹھانے پر مجبور ہوں گے۔ وزیر داخلہ نے خبردار کر دیا اور واضح کیا کہ ایک طرف دعویٰ بول کر دوسری طرف مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ شرپسند عناصر کے حملوں میں 85 اہلکار زخمی ہوئے، پولیس پر فائرنگ کی گئی۔ یہ کیسا پرامن احتجاج ہے؟ محسن نقوی کا سوال۔ دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی ایس سی او سمیت سبوتاش کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ 24 گھنٹوں میں 120 افغان باشندے پکڑے گئے۔ تحقیقات جاری ہیں کہ یہ کہاں سے آئے۔ محسن نقوی نے افغان باشندوں کی موجودگی کو الارمنگ سچویشن قرار دے دیا۔ ڈی چوک پر پولیس اور ایف سی کے زخمی جوانوں سے ملاقات، جھڑپوں کے دوران زخمی اہلکاروں کی عیادت کی۔ کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کی، علی امین گنڈاپور کے نہیں، جعلی حکومت کے عزائم کچھ اور ہیں۔ وزیر داخلہ بدحواسی میں بھونڈے قسم کے الزامات لگا رہے ہیں۔ بیرسٹر سیف کا محسن نقوی کے بیان پر رد عمل، پی ٹی آئی قافلے سے فائرنگ کے الزام کو جھوٹ پر مبنی قرار دے دیا۔ واضح کیا وزیر اعلیٰ کے پاس اسلحہ ہوتا تو رات موٹر وے پر نہیں گزارتے۔ کارکنوں نے کسی پر شیلنگ نہیں کی۔ افغان باشندوں کی احتجاج میں شمولیت کے بیان کو بھی پروپیگنڈا قرار دے کر مسترد کر دیا۔ تحریک انصاف کے اسلام آباد میں دوسرے روز بھی احتجاج، جگہ جگہ کنٹینر، دیواریں اور خاردار تاروں کی باڑیں۔ موبائل فون سروس متاثر، جڑواں شہروں اور دیگر علاقہ جات سے آنے والے شہری رل کر رہ گئے۔ راستوں کی بندش سے اشیاء خورونوش کی کمی کا سامنا۔ اسلام آباد میں فوج نے ذمہ داریاں سنبھال لی۔ فوج 17 اکتوبر تک وفاقی دارالحکومت میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتی رہے گی۔ فوج کو صورتحال کے مطابق آتشی اسلحے کے استعمال سمیت انتہائی اقدامات کی اجازت۔ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر فوج طلب۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فوج ایئرپورٹس، ایئر بیسز اور دیگر اہم مقامات پر تعینات ہوگی۔ اینٹی رائٹس اختیارات استعمال کرنے کی مجاز ہوگی۔ جوانوں کو شرپسند عناصر کو روکنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی اجازت ہوگی۔ عدالت میں پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سیکرٹری داخلہ کو اسلام آباد کے حالات معمول پر لانے کی ہدایت۔ پورا شہر کیوں بند کیا ہوا ہے؟ عدالت کا سیکرٹری داخلہ سے سوال۔ کیس آئندہ ہفتے پر رکھ رہے ہیں، امید ہے پیر کو حالات معمول کے مطابق ہوں گے۔ آپ حکومت ہیں، آپ کا کام برابری کے حقوق یقینی بنانا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کا سیکرٹری داخلہ سے مکالمہ۔ تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے جو بار بار اپنے ہی ملک پر حملہ ہوتی ہے۔ ریاست کو ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پی ٹی آئی کے احتجاج پر رد عمل، یہ کسی بھی رعایت یا نرمی کے مستحق نہیں۔ مریم نواز کا دو ٹوک پیغام۔ صاحب ضرور آئیں، ہندوستان سے، بھارت سے آئیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی آئیں، ہمارے احتجاج میں شریک ہوں اور آئین کے لیے اور پاکستان کو ایک مضبوط ریاست بنانے کے لیے ہمارے ساتھ اس احتجاج میں شامل ہو جائیں۔ مشیر خیبر پختونخوا کی بھارتی وزیر خارجہ کو احتجاج میں شرکت کی دعوت نے نیا تنازع کھڑا کر دیا۔ بیرسٹر سیف نے ڈان نیوز کے پروگرام دوسرا رخ میں جے شنکر کو دورہ پاکستان کے دوران احتجاج میں شرکت کی دعوت دی۔ بیرسٹر سیف نے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر قرار دے دیا۔
भारतीय वजीर खारजा का पीटीआई जिद्दोजहद से कोई ताल्लुक नहीं। जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की को अंदरूनी मामलात पर तबसरे की इजाजत नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा का इजहार बरहमी। बैरिस्टर सैफ के बयान से लाताल्लुकी का इजहार। बैरिस्टर साहब की जानिब से भारतीय वजीर खारजा को एहतजाज की दावत पर हुकूमती रहनुमाओं का सख्त रद्द अमल। जयशंकर को पीटीआई वालों ने किस बुनियाद पर एहतजाज में शामिल होने की दावत दी? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल, सिर्फ भारतीय वजीर खारजा क्यों? शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में और भी ममालिक आ रहे हैं, उन्हें भी दावत देते। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तंज। आसमा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान को मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल करार दे दिया। तहरीक इंतशार का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान तरक्की करता रहेगा और पीटीआई की मुल्क मुखालिफ साजिशें कामयाब नहीं होंगी। किसी को एससीओ को सबुताश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात की न्यूज कॉन्फ्रेंस। किसी शरपसंद को रेड जोन के करीब भड़कने नहीं देंगे। अता तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। सवाल उठाया कि मुल्क की मईशत तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन, तो धरने और मार्च क्यों किए जा रहे हैं? मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है और एक शख्स बैरूनी ताकतों की ईमा पर कौमी सलामती को खतरे में डाल रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की बानी पीटीआई पर तनकीद। दावा किया कि पीटीआई माजी की तरह हालात खराब करने की कोशिश कर रही है। तहरीक इंसाफ की पंजाब भर में मुजाहिरों की कॉल। लाहौर में एहतजाज रोकने के लिए मीनार पाकिस्तान पर पानी छोड़ दिया गया। ग्रेटर इकबाल पार्क के अतराफ रास्ते बंद। कशीदा सूरत हाल के बाइस माल रोड पर रेंजर्स तैनात। पीटीआई कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन। 500 से जायद कारकुन गिरफ्तार। कई कारकुनों को 9 मई हमलों के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। पुलिस का मौक़िफ़।